کہ وہ فیصلہ جو ہو نہ سکا، اور اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر، اسی پہلے پیج کے اندر، اس کے نیچے آپ دیکھیں یہاں پر یہ آخری لائنز میں، حکومت ڈیفینیٹلی طور پہ اس فیصلے کو ایک نیگوسیشن چپ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. آپ کو مبارک ہو. اب اس کو مبارک ہو یہ پتہ نہیں کیا ہو کہ میں تو صبح سے نہا دھو کے، کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، کنگھی کر کے 8:30 بجے سے اپنا فیصلہ لکھ کے بیٹھا تھا. عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے کہ بھائی فیصلہ کر ڈالو، میں تنگ آ گیا ہوں، میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. 15 جون 2022 کو کنگسلے لیپلے نے ملک ریاض کی فیملی اور اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ انہوں نے یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے ایشو کی. ہماری بساط یا اوقات میں یہ فیصلہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو صرف عمران خان کر سکتے ہیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بہت بڑے پیمانے پہ رشین آئل کمپنیز، جس کے ذریعے روس اپنا تیل بیچ رہا تھا اور پرووائڈ کر رہا تھا ہندوستان کو اور چین کو، ان کے اوپر سینکشنز عائد کی. اگر میں ایک ہندوستانی ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی اپنی گورنمنٹ کی طاقت اور اس کی جو ڈپلومیٹک کیپیبلٹی ہے، میں یقینی طور پہ بہت زیادہ فخر جو ہے وہ محسوس کرتا. برطانیہ کی فائنانس سیکرٹری یعنی فائنانس منسٹر ریچل ریوس جو ہیں وہ چین میں موجود ہیں، بٹوین بیجنگ اینڈ شنگھائی. السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس. آج 13 جنوری 2025 ہے، سوموار کا دن ہے، اور میں تقریباً 2 دن کے بعد اس یوٹیوب چینل کے اوپر لوٹ رہا ہوں. اس لیے میرے پاس صرف آج کی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں، بلکہ گزشتہ 2-3 دن سے دنیا میں بہت انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی اس وقت میرے سامنے ہیں. اب گزشتہ 2 دن سے میں مسلسل ٹریول کر رہا تھا. آئی واز اراؤنڈ نیو یارک، اور کوشش میں نے بڑی کی کہ مجھے کہیں 2-3 گھنٹے مل جائیں سکون کے، اور میں بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے ایک ویلاگ کر سکوں، لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا. تو یوٹیوب پہ تو میں اس یوٹیوب چینل پہ تو میں کوئی ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا، لیکن اسی ٹائم پیریڈ میں نے انگلش میں آئیکونوکلاس ملٹی میڈیا پہ رائن گرم، جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں ڈراپ سائٹ کے، اس سے پہلے وہ بیورو چیف تھے انٹرسیپٹ کے، اس سے پہلے بیورو چیف اور آتھر ہیں، بیورو چیف تھے ہفنگٹن پوسٹ کے، کئی کتابوں کے آتھر ہیں، پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بہت لکھا ہے. ان کا میں نے ایک بہت ہی تفصیلاً قسم کا میں نے انٹرویو کیا آئیکونوکلاس ملٹی میڈیا پہ، جس کی جھلکیاں میں یہاں آپ کو دکھا سکتا ہوں. گزشتہ 24 گھنٹے میں اسے 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. ایک ایسے انگلش چینل میں جس میں سبسکرائبر ہی 40-42 ہزار ہیں یا 43 ہزار ہیں، اس پہ اگر 24 گھنٹے میں 50,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بہت پسند کیا گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں بھی، اور میں چاہوں گا کہ آپ آئیکونوکلاس ملٹی میڈیا کو جوائن کریں. میری کوشش ہوگی کہ میں اس پہ ہر ہفتے کم از کم ایک نہ ایک امپورٹنٹ ایکیڈیمک کا، پروفیسر کا، ایکسپرٹ کا یا کسی پولیٹیشین کا انگلش میں انٹرویو آپ کے سامنے لے کے آؤں. اب میں چلوں اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ پاکستان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ سو کالڈ، اصل میں تو یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس ہے، لیکن سو کالڈ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے جس کا فیصلہ آج سنایا جانا تھا، اور میرا یہ خیال تھا، میں ویٹ کرتا رہا اس کا کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا تو اس کے حوالے سے ویلاگ کروں گا. وہ فیصلہ آپ کو مبارک ہو. اب اس کو مبارک ہو یہ پتہ نہیں کیا ہو، وہ ایک بار پھر فیصلہ نہیں سنایا گیا. اب ذہن میں رکھیے کہ 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، نہیں سنایا جا سکا. اس وقت کچھ اور وجہ تھی. کہا گیا 6 جنوری کو سنایا جائے گا. 6 جنوری 2025 کو جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، فیصلہ نہ سنا سکے. آج ناصر جاوید رانا صاحب 13 جنوری کو فیصلہ سنانا تھا، وہ کہتے ہیں میں فیصلہ سنانے والا تھا، عمران خان میرے سامنے نہیں آئے. اگر عمران خان میرے سامنے آ جاتے تو میں فیصلہ جو ہے وہ سنا دیتا. لیکن بہرحال اس کا معاملہ کیا ہے، اس کے ڈائنامکس کیا ہے، یہ کیوں فیصلہ لٹکتا چلا جا رہا ہے، اس کے اوپر میں خاصا ایک تفصیلی قسم کا کامنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے شک ہے کہ ایک دن پہلے سنڈے کے دن صاحبزادہ حامد رضا نے، جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے عمر ایوب اور اسد کیسر کے ساتھ مل کے اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے جو پریس ٹاک کی تھی، اس پریس ٹاک کا اور اس کے ڈائنامکس کا اس فیصلے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق اس کا ضرور ہے. میں اس کی بھی تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا. اس کے علاوہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ گزشتہ 2-3 دن سے، آپ کہہ لیں کہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، یہ جو 4 دن ہیں، اس میں امریکہ اور روس اور چین اور ہندوستان کے درمیان بہت انٹرسٹنگ ڈائنامکس شیپ ہو رہے ہیں. اور اس کے ایک طرف تو یہ شیپ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف چین اور برطانیہ کے درمیان میں بھی بہت انٹرسٹنگ ڈائنامکس جو ہیں شیپ ہو رہے ہیں. ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی ڈائریکشن جو ہے، سینس آف ڈائریکشن، اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا اجتماع ہونے چلا ہے. کمبھ مہا میلہ ہو رہا ہے جو 6 ہفتے تک جاری رہے گا، اور کہا جاتا ہے کہ 400 ملین 40 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے 4 شہروں یا ٹاؤنز میں
اکٹھے ہوں گے. جو پرانا الہ آباد کا شہر تھا جسے اب پریاگ راج جو ہے وہ کہا جاتا ہے, یہاں پہ لاجسٹیکل چیلنج کیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کے اوپر بھی میں چند کامنٹس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. لیکن ان تمام چیزوں کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اسے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمیونٹی جو ہے یہ 7 لاکھ کا فگر جو ہے اسے 31 جنوری تک کراس کر جائے. بہت سال پہلے پاکستان کے پرومیننٹ صحافی جناب رؤف کلاسرا صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا, ٹائٹل اس کا وہ قتل جو ہو نہ سکا. یہ جو فیصلہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, اس کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ وہ فیصلہ جو ہو نہ سکا. اور اب آج اس کی ہر دفعہ ایکسپلینیشن بدل جاتی ہے. آج جو جج صاحب ہیں جناب جج میرا خیال ہے ناصر جاوید رانا صاحب جن کا نام ہے, ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں, ان کا آج کا ایکسکیوز یہ ہے کہ میں تو صبح سے نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کنگھی کر کے 8:30 بجے سے اپنا فیصلہ لکھ کے بیٹھا تھا, لیکن اور میں تو انتظار کر رہا تھا کہ عمران اور بشرا بیوی میرے ساتھ آئیں تو میں ایک ہی دفعہ ان کو کچل دوں مسل دوں. لیکن وہ تو بس کیا کرنا ہوا کہ عمران خان اور بشرا بیوی میرے سامنے آئی نہیں, ورنہ میں تو فیصلہ کر بیٹھنا تھا. میں نے تو فیصلہ آج سنا دینا تھا. ان کا کہنا یہ ہے. اب یہ اور بات ہے کہ 23 دسمبر کو بھی فیصلہ نہ سنا سکے, 6 جنوری کو بھی فیصلہ نہ سنا سکے, آج 13 جنوری کو بھی فیصلہ نہ سنا سکے. اب جج صاحب کے کہتے ہیں کہ میں 17 جنوری کو ڈیفینیٹلی طور پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دوں گا. دوسری طرف کیا صورتحال ہے کہ اس فیصلے کو سننے کے لیے عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی فیصلہ کر ڈالو, میں تنگ آ گیا ہوں, میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں, میں دیکھوں تو صحیح کہ تمہاری لاجک جو ہے وہ کیا بنتی ہے. ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, اخباری ذرائع سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ہمشیرہ, ان کی علیمہ خان صاحبہ, عظما خان صاحبہ, نورین خان صاحبہ, وہ along with سلمان اکرم راجہ وہ وہاں پہ موجود تھیں عدالت کے اندر. اسی طرح سے جو ایکٹنگ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر, وہ بھی وہاں پہ اڈیالہ جیل میں پہنچے. اور بیرسٹر گوہر نے جج صاحب کی, جاوید ناصر رانا صاحب جو ہیں, ان کی ایکسپلینیشن سن کے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں جج صاحب کیا بات کر رہے ہیں. انہیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ, یہ خبر ملی کہ جج صاحب آئے ہی اس مائنڈ سے تھے کہ آج وہ فیصلہ ایک بار پھر نہیں سنا سکیں گے, اور وہ خامخواہ اس کا ایکسکیوز جو ہے وہ یہاں پر پھینک رہے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہونا ہے, بیکاز آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ قتل کا مقدمہ اسٹیبلش کرنے کے لیے, کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے پہلے قتل ہونا ضروری ہے. کہیں کوئی ڈیڈ باڈی ہوگی یا کوئی بندہ اغوا ہو جائے گا, گم ہو جائے گا, کوئی کہے گا اس کی لاش کسی نے جلا دی ہے, تو پہلے تو ایک بندہ جو ہے اس کا قتل ہونا بہت ضروری ہے, اس کی ڈیڈ باڈی ملنی چاہیے, پھر اس کے بعد کوئی انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جس کے ذریعے اس کو قتل کیا گیا, پھر قتل کرنے والوں کا کوئی موٹو ہونا چاہیے, کسی نے ان کو دیکھا ہو قتل کرتے ہوئے, کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنس کم از کم اس کی ایگزسٹ کرتی ہو. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس میں تو پہلے یہی ڈیفائن نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو مالک غنیمت اور پیسے ہیں جس کے حساب سے کرپشن ہونی ہے, وہ پیسے پہلے سپریم کورٹ پاکستان کے پاس تھے جس نے اس پیسے کے اوپر منافع کمایا, اس کے بعد اب وہ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہیں. جو پیسے ملک ریاض صاحب نے جو زمین دی تھی اس کے اوپر یونیورسٹی بن چکی ہے, وہ یونیورسٹی بن چکی ہے, اور یہ ایک ٹرسٹ ہے, اور ٹرسٹ سے خود یہ پروسیکیوشن کے وٹنسز عدالت کے سامنے یہ مان چکے ہیں کہ اس سے عمران خان, بشرا بیوی یا ان کے کسی بھی اور گھر والے کو یہاں سے کوئی مالی فائدہ جو ہے نہیں ہو سکا. تو یہاں پر موٹو کیا ہے, بینیفٹ کسی کو کیا ہوا؟ یہاں تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک یونیورسٹی بنی ہے جہاں غریب طلباء طالبات جو ہیں ان کے لیے سیرت النبی پڑھنے کا جو ہے بندوبست جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو اس کا جو فیصلہ ہوگا, جیسے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ بھائی فیصلہ کرو, میں فیصلہ دیکھنا چاہتا ہوں, وہ فیصلہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا کہ لاجک اس کی کیا ہوگی. اس ڈیسیژن کے نہ ہو سکنے کا ایک دوسرا پہلو, اس کا دوسرا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہونا ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی سنڈے کے دن صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے, جب ان کے ساتھ اسد کیسر بھی تھے اور ان کے ساتھ عمر ایوب بھی تھے. اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ذہن میں رکھیں کہ بیرسٹر گوہر کا اور پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ جب بھی یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, اس کا ہمارے ساتھ کسی ممکنہ ڈیل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان کے اپنے ہی کوئی ڈائنامکس, ان کی اپنی ہی کوئی وجوہات ہیں. لیکن میں تھوڑا سا کامنٹ اس کے اوپر ابھی مزید کرتا ہوں. ابھی میرے ہاتھ میں ایک ڈاکومنٹ ہے جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں, یا آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں, اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس کی تمام تفصیلات جو ہے وہ پیسٹ بھی کر دوں. یہ کنگسلے نیپلے کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اب کنگسلے نیپلے کیا ہے؟ یہ کنگسلے نیپلے برطانیہ کی, لندن کی ایک بہت ہی پریسٹیجیس, ایکسپینسو, مہنگی قسم کی لا فرم ہے, اور یہ لا فرم ہے ملک ریاض حسین صاحب کی جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں.
اور 15 جون 2022 کو کنگسلے نیپلے نے ملک ریاض کی فیملی اور اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ انہوں نے یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے ایشو کی. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جس کے ٹکڑے میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں, یہ سٹیٹمنٹ یہ کلیریفائی کرتی ہے کہ ملک ریاض صاحب کی فیملی برٹش کورٹ اور معاملہ جو بھی تھا برٹش کورٹ کے سامنے یہ نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے ساتھ وہ خالصتاً ایک سول میٹر تھا, وہ کرمنل میٹر نہیں تھا. میں نے یہ جو کنگسلے نیپلے کی اتنی تعریف کی ہے اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی برٹش پریسٹیجیس لا فرم ہے جو غلط سٹیٹمنٹ پلیس کر کے اس کو ویب پہ رکھ نہیں سکتی, بیکاز اگر اس کی سٹیٹمنٹ فیکچولی انکریکٹ ہوگی تو آپ اس لا فرم کو ملینز آف پاؤنڈز ٹھوک سکتے ہیں. اور کوئی بھی برٹش جو پیپر ہے, گارڈین ہو یا آبزرور ہو یا ڈیلی میل ہو یا ٹائمز ہو, وہ ان کو بہت بری طرح سے رگڑ سکتا ہے, کوئی اور رگڑے نہ رگڑے میڈیا رگڑ سکتا ہے, بہت بڑی مصیبت ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے. تو کنگسلے نیپلے یہاں پہ کیٹیگوریکلی یہ کہتی ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ یہ ایک خالصاً سول میٹر تھا, یہ کرمنل میٹر نہیں تھا انڈر دی انگلش لا. اور کورٹ نے نیشنل کرائم ایجنسی NCA کو یہ ڈائریکٹ کیا کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ایشورنسز حاصل کریں کہ اگر یہ پیسہ واپس پاکستان میں ریمٹ یا ریورٹ کیا جائے گا تو اس کا میٹر کانٹریکٹ جو ہے یہ ٹوٹلی کانفیڈینشیل رکھا جائے گا, اس کے معاملہ جو ہے وہ پریس کے سامنے نہیں آ سکے گا. اینڈ ایز پر دی ڈائریکشنز دی انسٹرکشنز اینڈ آرڈرز آف دی برٹش کورٹ, جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے NCA جس کی برٹش لیگل ڈسکورس کے اندر یہ سسٹم میں وہی اہمیت ہے جو امریکہ کے اندر فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کی ہے, اس نے گورنمنٹ آف پاکستان سے سم ویئر ان دی نومبر آف 2019 ایک ریٹن گارنٹی اور انڈرٹیکنگ حاصل کی کہ یہ میٹر کانفیڈینشیل رہے گا. اینڈ ان لائٹ اینڈ ان پرسوئنس آف دیٹ ایگریمنٹ, جو ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ بن جاتا ہے بٹوین اے برٹش کورٹ, بٹوین اے برٹش ایجنسی اینڈ دی پاکستان گورنمنٹ, عمران خان کی حکومت نے اسے کیبنٹ میں کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا. آف کورس اس کانٹینٹ سے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے بعض کیبنٹ ممبر جو ہیں وہ واقف ہوں گے. اس کا پہلا امپورٹنٹ پہلو دیکھیں کیا ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان ریٹن انڈرٹیکنگ گارنٹی دیتی ہے نیشنل کرائم ایجنسی NCA کو اور برٹش کورٹ کو, اس کے بعد ایک سبسیکوینٹ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اس کو امپیونٹی کے ساتھ وائولیٹ کر دیتی ہے, کیا اس کے بعد آنے والی جتنی عرصے بھی پاکستان کی ریاست میں رہنا ہے, کیا پاکستان کی ریاست کو کوئی بھی اور ریاست اور کوئی اور کورٹ اور کوئی بھی کرائم ایجنسی FBI ہو یا NCA ہو وہ انہیں سیریسلی لے سکتی؟ یہ سوال میں آپ سب کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. اس کا دوسرا پہلو ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے جو ابھی آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں. اسی سٹیٹمنٹ کے اندر, اسی پہلے پیج کے اندر, اس کے نیچے آپ دیکھیں یہاں پر یہ آخری لائنز میں یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے جو مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا سکوں. اس میں لکھا ہے کہ دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو دی NCA فالوئنگ اے لیٹر from the government of Pakistan to the National Crime Agency, which made a reference to the acquisition in 2007 of the property by Mr. Hassan Nawaz. Hassan Nawaz kaun hai? The son of former Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif, and its subsequent sale in 2016 to Mr. Hussein's son, یعنی ملک ریاض صاحب کے بیٹے علی ریاض جو ہیں, علی ملک جو ہیں, ان کو یہ پراپرٹی 2016 میں بیچی گئی جو 2007 میں اس سے 9 سال پہلے حسن نواز صاحب نے لی. اب یہ ہمیں اخباروں سے پتا ہے, برٹش پیپر سے, کہ حسن نواز نے ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے کو یہ پراپرٹی بیچی کوئی اندازاً 42 ملین پاؤنڈ پلس کی. 42 ملین پاؤنڈ کا تو ہو گیا مطلب کہ 4 کروڑ 20 لاکھ کہہ لیں کہ 4 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ کے قریب انہوں نے یہ پراپرٹی بیچی جو 10 بیڈ روم کا ایک اپارٹمنٹ ٹائپ جگہ ہے, 1 ہائٹ پارک. اب اصل جو سوال یہاں جو پاکستان میں اٹھنا چاہیے تھا اور جو پاکستان میں اٹھا نہیں ہے, وہاں تو آپ نے عمران خان اور بشرا بی بی کو پکڑا ہوا ہے جن کے اوپر کوئی مٹیریل بینیفٹ آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حسن نواز نے 2016 میں یہ جو 1 ہائٹ پارک کا پلازا اپارٹمنٹ تھا اس کو کتنے کا لیا یہ ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا, اس کے ڈسکلوز نہیں ہو رہا. یہ انہوں نے کتنے کا لیا, کس سے لیا, اور 9 سال کے بعد جب انہوں نے اس کو بیچا 42-43 ملین پاؤنڈ کا تو اس میں انہوں نے کتنا منافع کمایا. کیا وجہ ہے کہ ان کو برطانیہ کے اندر کوئی اور شخصیت یا بزنس مین یا کمپنی نہیں مل سکی جس کو فیئر مارکیٹ پرائس کے اوپر وہ یہ پراپرٹی اتنی ایکسپینسو بیچ سکتے؟ یہ ہے فیئر کوشچن کہ نہیں بنتا. کیا وجہ ہوئی کہ ان کو ایک ایسا ہی پاکستانی پراپرٹی بزنس مین ٹائکون پکڑنا پڑا جس بیچارے کے ہزاروں قسم کے انٹرسٹ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتے تھے؟ ذہن میں رکھیے کہ 2016 میں
پیناما اسکینڈل جو ہے وہ آ چکا ہوا تھا. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب ان کی پارٹی جو ہے وہ 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں پنجاب پہ حکومت کرنے لگ جاتی ہے. پی ایم ایل این 2008 سے 2013 تک نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب پہ حکومت کر رہی ہے, اور 2013 سے 2018 تک وہ جو ہے وہ پنجاب میں بھی حکومت کر رہی ہے اور سینٹرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ بھی حکومت کر رہی ہے. نواز شریف ضرور پرائم منسٹر نہیں رہے 28 جولائی 2017 کو, لیکن ان کی حکومت تو چلتی رہی مارچ اپریل پتہ نہیں مئی 2018 تک ان کی حکومت چلتی رہی. اسی ٹائم پیریڈ میں جب وہ پاکستان کے اندر طاقت کے روح رواں ہیں, وہ ایک پاکستانی بزنس مین کو یہ پراپرٹی بیچتے ہیں, اسے مجبور کرتے ہیں. ایک ایسا پاکستانی بزنس مین جس کو اس پراپرٹی کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس دنیا بھر میں بہت سی پراپرٹیز ہیں, اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے تھوڑا بہت کر کے, مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں مجھے پتا کہ بعد میں مالک ریاض صاحب نے یہ پراپرٹی جب ڈسپوز آف کی تو کتنے کی بیچی, لیکن جو مجھے اس پہ کنٹروورسی نظر آ رہی ہے اخباروں کی, ڈیلی میلوں کی, کہ ان کو اس کو بیچنے میں بعد میں ان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا, بیکاز پروبیبلی یہ ایکسٹریملی اوور پرائز تھی. یعنی اس کی مارکیٹ ورتھ جو ہے وہ 42-43 ملین پاؤنڈ نہیں بنتی تھی جتنی کی کہ اس کو انہوں نے خرید لیا. تو کیوں انہوں نے اتنا اس کو مہنگا خریدا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک پاکستانی بزنس مین ٹائکون جس کے انٹرسٹ پاکستان میں تھے, اسے شریف خاندان نے اس کی گردن دبائی اور اس سے پیسے جو ہے انہوں نے برطانیہ میں وائٹ کر لیے اپنے پیسے. ہو سکتا ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے کی خریدی, انہوں نے 20 ملین کی خریدی تھی, 18 ملین کی خریدی تھی, 16 ملین کی خریدی تھی, لیکن ان کو 42-43 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ برٹن میں مل گئے. اگر پاکستان ایک نارمل کنٹری ہوتا, ہاف ڈیسنٹ کنٹری ہوتا, ہاف کامن سینس والا کنٹری ہوتا, تو اصل کیس جو بننا چاہیے تھا وہ یہ کیس بننا چاہیے تھا. لیکن یہ کیس پاکستان میں نہیں بن سکا, بیکاز پاکستان دنیا کے 193 جو رجسٹرڈ ممالک ہیں اقوام متحدہ کے, ان میں ایک انوکھا لاڈلا ملک ہے جہاں اصل کیس جو بننا تھا وہ نہیں بنا, لیکن یہ کیس بن گیا. بہرحال آگے چلتے ہیں. ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا ہے, اور یہ دوسری دفعہ انہوں نے کہا ہے, پہلے بھی انہوں نے 6 جنوری کو یہی کہا تھا, ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ نہیں ہوتا, یہ ڈیلے ہو جاتا ہے, اس کا ہمارے سے کسی ڈیل کا یہ نتیجہ نہیں ہے, یہ کوئی اور ہی اس کی وجہ ہے. تاہم جب آپ اس کو کیا اس وقت کے سیاسی حالات سے آپ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اسے سمجھ سکتے ہیں, اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھوڑے سے وہ فیکٹس دیکھیں کہ جب صاحبزادہ حامد رضا اڈیالہ جیل کے باہر ایک سنڈے کے دن ایک پریس ٹاک کرتے ہیں, جس کا 10.5 منٹ کا کلپ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل کے اوپر مل جائے گا. اس پہ ان کی ایک سائڈ پہ اسد کیسر صاحب کھڑے ہیں, ایک سائڈ پہ ان کے عمر ایوب کھڑے ہیں, اور یہ پریس ٹاک وہ کرتے ہیں سنڈے کو عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد. اور اس ٹاک میں صاحبزادہ حامد رضا یہ کہتے ہیں, شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اس کا ہمیں سیٹرڈے کی آدھی رات کے بعد یعنی سنڈے کی مارننگ میں صبح کے 2 بجے کے بعد ہمیں بتایا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے باقی جو ممبران ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر حامد خان نے بھی اس کے لیے لاہور سے پہنچنا تھا. وہ لاہور سے نکل پڑے, لیکن چونکہ فوگ اتنی تھی, فوگ ہوگی بہت زیادہ, اور فوگ کی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکے. باقی ممبران کیوں نہیں آئے؟ فورسز علی امین گنڈاپور کے نے کیا نہیں آنا تھا, وہ ضروری نہیں رہے ہیں, یا راجہ ناصر علامہ ناصر عباس جو ہیں وہ بھی تو ممبر ہیں, کیا ان کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس کی کوئی ایکسپلینیشن انہوں نے نہیں دی. پھر ان کا سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ گو کہ ہماری ملاقات اس طرح کے ماحول میں نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. جیسے کہ عمر ایوب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ایک انفیٹڈ ایکسیس چاہیے جس کے درمیان میں انٹیلیجنس کے کیمرے یا سننے والے آڈیو ڈیوائسز پولیس والے نہ کھڑے ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم مذاکرات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور تیسرا راؤنڈ ہوگا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی ریٹن ڈیمانڈ جو ہیں وہ ہمیں سبمٹ کر دیں گے. لیکن پھر وہ یہ ایک چیز کہتے ہیں, ابھی ان کی نئی ڈیمانڈ آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. وہ کہتے ہیں کہ حکمران جماعت کو اور ان کی مذاکراتی ٹیم کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب وہ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو جوڈیشل کمیشن جو ہے 9 مئی کا اور 26 نومبر کے حوالے سے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کیسے بنے گا, اس پہ جو بحث ہے اس کے تمام نکات وہ لے کر آئیں. بیکاز اگر اس تیسرے راؤنڈ کے اندر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی پروگرس نہیں ہوتی تو پھر یہ مذاکرات آگے نہیں چل سکیں گے. کہ آج ملاقات ہو گئی, ہم انشاءاللہ دوسرے فریق کو آگاہ کر دیں گے کہ ہم تیسرے راؤنڈ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور اس کے اندر انہیں یہ انٹیمیٹ کر دیا جائے گا کہ اب آپ جوڈیشل کمیشن کے حوالہ سے اپنی ورکنگ کر کے آئیں, کیونکہ اتنے دن گزرنے کے باوجود, بلکہ اتنے ویکس گزرنے کے باوجود ابھی مذاکرات کے اندر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو وہ پیش رفت اب آپ کو تیسری میٹنگ کے اندر شو کرنی ہوگی. اب اس میں اور بھی خاصے پوائنٹس ہیں, لیکن میں اصل چیز کے اوپر آتا ہوں. جو سبسٹنس ہے میری بات کا, جو میٹ ہے,
ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب آج کا جو دن شروع ہو رہا ہے, اب جو منڈے کا دن شروع ہو رہا ہے, اس میں تو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنے والا ہے القادر ٹرسٹ کا. تو اگر وہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے, جیسا کہ خواجہ آصف اور بہت سے لوگ پی ایم ایل این کے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہو جائے گی, بحث تو یہ ہے کہ کس کو زیادہ سزا ہوگی, عمران خان کو زیادہ سزا ہوگی یا بشرا بی بی کو ہوگی, کس قسم کی ہوگی. تو اس پہ صاحبزادہ احمد رضا کہتے ہیں کہ فیصلہ اگر عمران خان کے خلاف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی بہت زیادہ اچھا موڈ اور نہیں ہوگا, ہم ظاہر ہے اس کے خلاف ہوں گے, ہم اس پہ ہرٹ ہوں گے, اور اس کے بعد پھر جو بھی ہماری نیگوسیشنز ہوں گی وہ اس کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ٹرم استعمال کرتے ہیں جو کہ لگتا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ کہتے ہیں بڑے رف اینڈ ٹف ماحول کے اندر ہمارے مذاکرات ہوں گے, لیکن مذاکرات ہمارے پھر بھی ہوں گے, یہ ان کا اس سٹیج کے اوپر کہنا ہے. ایک اور بھی کی کوشچن ہے, ان سے یہ پوچھا جاتا ہے صاحبزادہ حامد رضا سے کہ جناب کیا یہ مذاکرات جو ہیں یہ 31 جنوری 2025 سے آگے نہیں چل سکتے؟ تو صاحبزادہ حامد رضا بالکل ٹکا سا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ہماری بساط یا اوقات میں فیصلہ ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ فیصلہ تو صرف عمران خان کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اسی دن سیٹرڈے کو سینیٹر شبلی فراز جو ہیں وہ دنیا غلط کہہ دیا میں نے, ڈان نیوز کا ایک پروگرام دوسرا رخ میں جاتے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ٹھیک چل رہے ہوں گے تو 31 جنوری کی کون سی ایسی بات ہے, بڑی آسانی سے یہ اس سے ٹائم پیریڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے, پرووائڈڈ اس کے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک صحیح ڈائریکشن کے اوپر جا رہے ہوں. اسے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بار بار نہیں ہو پاتا, حکومت ڈیفینیٹلی طور پہ اس فیصلے کو ایک نیگوسیشن چپ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم جب ان کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بات چیت کرے تو وہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے, ان کو ایک سافٹ لینڈنگ دے. یہ مجھے کم از کم اس سے سمجھ آتی ہے, باقی آپ لوگوں کو جو سمجھ آتی ہے آپ لوگ اس کے کامنٹس کریں. اب کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں جنہیں دیکھ لیتے ہیں. فرائیڈے کے دن, جمعے کے دن امریکہ نے ایک بار پھر, بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بہت بڑے پیمانے پہ رشین آئل کمپنیز جیسے گیس فروم ہے اینڈ دی ادر کمپنیز, ان کے اوپر سینکشنز عائد کی. اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی جو شپنگ لائنز اور شپس ہیں جس کے ذریعے روس اپنا تیل بیچ رہا تھا اور پرووائڈ کر رہا تھا ہندوستان کو اور چین کو, ان کے اوپر سینکشنز عائد کی. وہ پورٹس یعنی وہ سی پورٹس جہاں سے شپ جو ہیں اپنی سروسز لیتے تھے ان کے اوپر سینکشنز عائد کی. اور گول یہاں پر یہ ہے کہ رشین جو تیل ہے وہ ہندوستان اور چین تک نہ پہنچ سکے. اب یہاں پر فگر سمجھنے والی یہ ہے کہ فروری 2022 میں ہندوستان کی جو ریلائنس تھی رشین آئل کے اوپر وہ 2% سے, میں نے تو بعض جگہوں پہ پڑھا ہے کہ 0.2% سے بھی کم تھی. بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 کے 2% کے درمیان میکسیمم امپورٹڈ رشین آئل پہ ہندوستان کی ریلائنس تھی, اور ہندوستان کی تمام تر ریلائنس جو ہے وہ سعودی اور مڈل ایسٹرن آئل کے اوپر تھی, یا کسی حد تک ایرانین آئل کے اوپر تھی, عراق کے آئل کے اوپر بھی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں کہ ہندوستان کی جتنی ٹوٹل آئل انرجی امپورٹس ہیں اس میں سے 36% جو ہے وہ رشین اوریجن کی ہیں. دوسری طرف چین کی بھی ریلائنس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اس کی 22% ہے. امریکہ چین کا اور ہندوستان دونوں کا بگاڑ کچھ نہیں سکا, لیکن اس نے درمیان میں سے شپنگ کمپنیز کو, شپس کو اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا ہے. اس پہ سارے بینکس کی رپورٹس تو آ چکی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر جو کروڈ برنٹ آئل ہے اس کی قیمت میں 3% اضافہ ہوا ہے. اس وقت $81 سے زیادہ کا برنٹ کروڈ جو ہے اس کی پرائس اس وقت کوٹ کی جا رہی ہے. ہندوستان اور چین کا اس پہ کیا ریئیکشن اور رد عمل ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. لیکن جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو بڑا انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ تھا. میں نے اس کے اوپر درجنوں سٹوریز پڑھ ڈالی, روئٹرز کی, AFP کی, پوری دنیا کی, BBC کی. تو مجھے یاد آیا کہ کس طرح سے سٹارٹنگ فرام تقریباً 25 فروری 2022 سے لے کے اب تک ہندوستان کے اوپر امریکہ نے خود ڈائریکٹلی یورپ کے ذریعے, آسٹریلیا کے ذریعے, جاپان کے ذریعے, بیکاز یہ کوارڈ کے ممبر ہیں along with انڈیا, 4 ممبرز ہیں اس کے, امریکہ, آسٹریلیا, جاپان اور انڈیا. تو ان کے ذریعے ہندوستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا. نریندر مودی کو ڈائریکٹلی ورچوئل جو میٹنگز ہیں ویڈیو کالز کے ذریعے پریزیڈنٹ بائیڈن نے دباؤ ڈالا,
پھر ان کے ڈیفنس منسٹرز اور ان کے فارن منسٹرز کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا. جاپان کے پرائم منسٹر کو اسپیشلی جب وہاں پہ گئے, فومیو کشیدا ان کا نام ہے, فومیو کشیدا تھا شاید, تو وہ وہاں پہ انہوں نے نریندر مودی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. آسٹریلین جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن نریندر مودی اور ان کے فارن منسٹر اور ان کی گورنمنٹ کا ایک ہی بڑا پولائٹ فرم اسرٹیو جواب تھا. وہ جواب یہ تھا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہمیں اگر سستا رشین تیل مل رہا ہے تو ہماری اکانومی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اف آئی ور این انڈین, اگر میں ایک ہندوستانی ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی اپنی گورنمنٹ کی طاقت اور اس کی جو ڈپلومیٹک کیپیبلٹی ہے, اس کی جو کیپیسٹی ہے اپنی قوم کے انٹرسٹ کو نیگوشیٹ کرنے کی, اس پہ میں یقینی طور پہ بہت زیادہ فخر جو ہے وہ محسوس کرتا. اب آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جسے ایبزارب کرنا اور سمجھنا اور پرکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. گزشتہ 2-3 دن سے برطانیہ کی فائنانس سیکرٹری یعنی فائنانس منسٹر ریچل ریوس جو ہیں وہ چین میں موجود ہیں, بٹوین بیجنگ اینڈ شنگھائی, جہاں وہ ایک بہت بڑا برطانوی فائنانس کا اور گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن لے کر گئی ہیں. گورنمنٹ کے لوگ تو اس کے اندر ہیں ہی, وزارت خارجہ کے لوگ تو اس کے اندر ہیں ہی, لیکن اس کے اندر بینک آف انگلینڈ کے گورنر بھی ہیں, اس کے اندر اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کے چیئرمین بھی ہیں جو برٹن کا بہت بڑا بینک ہے, اس کے اندر HSBC ہانگ کانگ شنگھائی بینکنگ کارپوریشن کے چیئرمین بھی ہیں. اور وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے کہ کس طرح سے چین اور برطانیہ کے درمیان میں اکنامک انٹرڈیپینڈنس, ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑھائے جائیں. وہاں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ بہت جلدی جب وہ واپس پہنچیں گی تو اگلے چند دنوں یا ہفتوں کے اندر ہی چین کو یہ کہا جا رہا ہے, ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ لندن کا جو اسٹاک مارکیٹ بورس ہے اس کے اوپر چائنا اپنے گرین بانڈز جو ہیں انہیں لانچ کرے, پیسہ وہاں سے کیپٹل ریز کرنے کے لیے. اس ساری چیز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نومبر کے اندر پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر جو ہیں انہوں نے G20 کا جو سمٹ تھا تو برازیل کے اندر ہو رہا تھا, وہاں پر انہوں نے چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اس کی فوٹیج بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ برطانیہ چین کے ساتھ ایک اکنامک ریلیشن شپ, انویسٹمنٹ ٹریڈ ریلیشن شپ کو بڑھانا چاہتا ہے اور ہم آپ کو بڑی پریڈکٹیبل پالیسیز آفر کریں گے. اب گورے آپ کو پتا ہے بڑی ہر لفظ کی بڑی امپورٹنس ہوتی. پریڈکٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹس کریں گے اس پہ ہم کھڑے رہیں گے ان پرنسپل, اور ہم امریکہ کا دباؤ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ جب ہواوے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ برطانیہ کو ماڈرنائز کرنے کے لیے, اب یہ حالات ہو چکے ہیں کہ برطانیہ کو اس کے ٹیلی کام کے اندر ماڈرنائز کرنے کے لیے وائی فائی کنیکٹیوٹی کے لیے ہواوے 5G انٹر کنیکٹیوٹی بہت بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ برطانیہ کو لندن کو آفر کر رہا تھا. اور انڈر دی انکمنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دباؤ میں برطانیہ نے دھوڑ لگائی اور اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا. تو وہاں پر پریڈکٹیبلٹی نہیں تھی, بہانے مختلف اختیار کر لیے گئے. اب برٹش گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو پریڈکٹیبلٹی آفر کریں گے, آپ ہمارے اندر انویسٹ کریں. ابھی اسی گزشتہ 24 گھنٹے میں پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے کہیں لندن میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا گول یہ ہے کہ اگلے چند سالوں کے اندر ہم برٹن کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کی نمبر 1 مارکیٹ میں کنورٹ کر دیں گے. اس وقت برٹن 3rd مارکیٹ ہے, نمبر 1 US ہے, نمبر 2 چائنا ہے اور نمبر 3rd جو ہے وہ برٹن ہے. اور برٹن نے نمبر 1 بننا ہے چائنیز انویسٹمنٹ اور کارپوریشن کی مدد سے. ان ساری چیزوں کا کانٹیکسچلائزیشن یہ ہے کہ لیبر گورنمنٹ نے اپنے الیکشن کے اندر یہ پرومس کیا ہے لوگوں سے برطانیہ میں کہ ہم آپ کی سوشل سروسز کو امپروو کریں گے. بیکاز لیبر کا اسیسمنٹ یہ ہے, میری کل ایک اکانومسٹ سے بھی بات ہو رہی تھی برٹش اوریجن کے, وہ کہہ رہے تھے کہ ٹوری گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں خاص کر کے امریکہ کو خوش کرنے کے چکر میں, اس کے نتیجے میں برطانیہ کا ایجوکیشن سسٹم, اس کی یونیورسٹیز, اس کے کالجز, خاص کر کے اسکول سسٹم جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے. ڈی فنڈنگ ہو گئی ہے, وہاں پہ فنڈز نہیں ہیں, سوشل سروسز ٹھیک نہیں ہیں, NHS جو ہے نیشنل ہیلتھ سروسز اس کے برے حالات ہیں. اور برطانیہ کو اس سٹیج پہ لیبر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں میسو ٹریڈ چاہیے, ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, اور چین سے بہتر اس قسم کا ٹریڈ پارٹنر کوئی ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ٹوری گورنمنٹ کی جتنی اکنامک پالیسیز ہیں ان کو لیبر اب ریورس کرنا چاہتی ہے. اور ٹوریز کی پالیسیز یہ تھی کہ ہر وقت ہانگ کانگ کا شور بچاؤ, ہیومن رائٹس کا شور بچاؤ, شنکیانگ کا شور بچاؤ, اس کی کھپ ڈالو, اس کی کھپ ڈالو. تو اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہونے لگی. تو جناب اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کے اوپر جو گرومنگ گینگز اینڈ سیکس گینگز اور پاکستانیوں کو جہاں گنی پگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. وہ جو اگست کے اندر فسادات کروائے تھے انگلش ڈیفنس لیگ نے اور مختلف قسم کے گروپس نے, اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ اس کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ نئی انکمنگ لیبر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اکنامک پالیسیز اور اکنامک انٹرڈیپینڈنس اپنے ٹریڈ ریلیشن شپ کے اندر تبدیلی چاہتی ہے.
یہ چیز واشنگٹن کو پسند نہیں ہے، واشنگٹن کے ساتھ کھڑے ہوئے اور بہت سے انٹرسٹ کو بھی یہ بات پسند نہیں. بات لمبی ہوگی میرے اس ویلاگ کی. میرا خیال تھا کہ جو مہا کمبھ میلہ ہے اس کے اوپر بات کروں گا، وہ اگلے ویلاگ کے اندر کروں گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.